بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہونے والے غلط پروپیگنڈا اور ان کے خلاف ہونے والی سازشیں جو ہوئیں وہ ہم پچھلی 2 ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ مزید ان کے خلاف ہونے والے اعتراضات جو ان پر لگائے گئے ان کی تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے۔ تو سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ہماری ویڈیو کو بر وقت دیکھ سکیں۔ سامعین کرام، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور ہو سکے تو ایک کمنٹ بھی کیجیے گا اور اس معلومات کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سامعین کرام، ہمارے چینل پر جاری اسلامی تاریخ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج آپ لوگ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 16واں پارٹ دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، جس قدر اعتراضات لگائے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ کبار صحابہ مثلا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن ارقم کو معزول کر کے ان کی جگہ خاص اپنے کنبے کے نااہل اور نا تجربہ کار افراد کو مامور کیا گیا۔ سامعین کرام، یہاں پر آپ لوگ ان تمام اعتراضات کو سن لیں اور پھر ان کی حقیقت بھی آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کی جائے گی۔ سامعین کرام، دوسرے نمبر پر اعتراضات یہ تھا کہ بیت المال میں بے جا تصرف کیا اور مصرفانہ طریقے پر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ سخاوت کا اظہار کیا۔ مثلا حاکم بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں جلا وطن کر دیا تھا، ان کو مدینے آنے کی اجازت دے دی اور بیت المال سے 1,00,000 درہم ان کو عطا کیے اور اس کے لڑکے حارث کو اجازت دی کہ وہ بازار میں جو فروخت ہوا اس کی قیمت سے اپنے لیے عشر وصول کرے، اور اس کے علاوہ مروان کو افریقہ کے مال غنیمت کا خمس دیا گیا۔ اسی طرح عبداللہ ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3,00,000 درہم نقد عطا کیے اور اس کے علاوہ اپنی صاحبزادیوں کو بیت المال کے قیمتی جوہرات عنایت فرمائے۔ حالانکہ اس سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بہت ہی شدید تھے اور اس قسم کے تمام تصرفات سے وہ اجتناب کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ اپنے لیے ایک عظیم و شان محل تعمیر کرایا اور اس پر آنے والا تمام خرچہ جو تھا وہ بیت المال پر اس کا بوجھ ڈالا گیا۔ سامعین کرام، محتمم عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معقیب نے اس اسراف پر اعتراض کیا تو ان کو معزول کر کے ان کی جگہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عہدہ دے دیا۔ ایک دفعہ بیت المال میں وظائف تقسیم ہونے کے بعد 1,00,000 درہم پس انداز ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بے وجہ زید بن ثابت کو یہ گراں قدر رقم لینے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح سامعین کرام، تیسرا اعتراض یہ تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزینے جو تھے، ان کو جو روزانہ خرچے دیا جاتا تھا وہ بند کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ چوتھا اعتراض یہ تھا
کہ مدینہ کے اطراف میں جو بقایا جات تھا، بقایا زمین و وقار پڑی ہوئی تھی زمین اس طرح، اس کو سرکاری چراگاہ قرار دے دیا اور عوام کو جو اس سے فائدہ ہوتا تھا، عوام جو اس سے فائدہ اٹھاتی تھی، اس سے عوام کو روک دیا۔ پانچواں اعتراض کہ مدینہ کے بازار میں بعض اشیاء کی خرید و فروخت صرف اپنے لیے مخصوص کر لی اور حکم دیا کہ کھجور کی گٹھلیاں امیر المومنین کے ایجنٹ کے سوا کوئی اور دوسرا نہیں خرید سکتا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کا چھٹا الزام یہ تھا کہ اپنے حاشیے نشین یعنی کہ اپنے جاننے والوں اور اپنے قرب داروں کو اطراف ملک میں نہایت ہی وسیع زمین جو تھی وہ ان کو عطا کی گئی، حالانکہ اس سے پہلے کسی نے ایسا نہیں کیا تھا۔ ساتویں نمبر پر جو ان پر اعتراض تھا وہ تھا بعض کبار صحابہ کی تذلیل کی گئی اور ان کو جلا وطن کیا گیا، مثلا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہایت ہی نامنصفانہ سلوک کیا گیا۔ اس کے علاوہ آٹھویں نمبر پر جو اعتراض تھا وہ تھا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کردہ مصحفہ کے سوا تمام مصاحف کو جلا دیا۔ اور جو نویں نمبر پر ان پر اعتراض تھا وہ تھا حدود کی اجرا میں تغفل سے کام کیا، یعنی کہ جو حدود تھی ان میں انہوں نے غفلت سے کام لیا۔ اور 10ویں نمبر پر تھا فرائض وغیرہ میں تمام امت کے خلاف روایات شذب پر عمل کیا گیا، حالانکہ شیخین جب تک روایات کی اچھی طرح سے توثیق نہیں کر لیتے تھے ان کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور 11ویں نمبر پر مذہب میں بعض نئی بدعتیں پیدا کی جن کو اکثر صحابہ نے ناپسند کیا، مثلا حج کے موقع پر منی میں 2 رکعت نماز کی بجائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 رکعت نماز ادا کی، حالانکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شیخین نے بھی کبھی 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ اس کے علاوہ 12ویں نمبر پر مصری وفد کے ساتھ بدعہدی کی گئی، جس کا نتیجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ سامعین کرام، مذکورہ جتنے بھی اعتراضات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر جو جرم تھا اس کو مزید رنگ میز کر کے نہایت ہی بدنما اور مکروہ بنا دیا گیا، لیکن اس میں سے ایک الزام بھی تحقیق نہیں کیا گیا، تحقیق کی کسوٹی پر بالکل بھی صحیح نہیں اترتا۔ سامعین کرام، دیکھنا چاہیے کہ اس میں صداقت کا کتنا شعبہ ہے اور اس پر مزید اس کو رنگ میز کتنا کیا گیا اور رنگ میز کر کے اس کو مزید بدنما بنا دیا گیا۔ سامعین کرام، سب سے پہلا الزام جو بجائے خود معتدل الزامات کا مجموعہ ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ کبار صحابہ کو ذمہ داری کے عہدے سے معزول کر دیا، نااہل اور نا تجربہ کار افراد کو رایا کی قسمت کا مالک بنا دیا، اپنے خاندان کو فوقیت دی، امر اول کی نسبت تحقیقی فیصلے سے قطعی نظر کر کے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ الزام ہیں تو اسلام کے سب سے عادل اور معتبر خلیفہ فاروق اعظم پر، جن کا عدل و انصاف اور ان کی حسن تدبیر دنیا اسلام کے لیے قیامت تک نمایاں ناز رہے گا، یہی الزام عائد ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ انہوں نے بھی حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سعد وقاص جو فاتح ایران تھے ان کو بھی معزول کر دیا تھا۔ یا ناظرین اکرام، اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس اعتراض کے
مرتد ہوتے ہیں یا نہیں کہ جنہوں نے جب ان کا دور آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکمران بنایا، وہ خلیفہ بنے، تو انہوں نے خلیفہ بننے کے ساتھ ہی تمام اعمال عثمانی کو ایک یک قلم معزول کر دیا تھا، جن کی قوت بازو نے طرابلس، آرمینیا اور قبرص کو زیر نگین کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی قسم کے واقعات کسی خاص وقتی سبب کی بنا پر ایک شخص کے لیے اچھے یعنی کہ موجب مدعو اور دوسرے کے لیے موجب ذم بنا دیے جاتے ہیں، اور اس پر ایسے معلم سازی کی جاتی ہے کہ کسی کو تحقیقات و تنقید کا خیال تک نہیں آتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کبار صحابہ میں جن لوگوں کو معزول کیا تھا، ان میں سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کی تفصیل ہم آپ کے ساتھ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے سامعین کرام، اور اس سے معلوم ہوا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی مصر نے اسکندریہ کی بغاوت فروغ کرنے میں رومیوں کے ساتھ نامنصفانہ سلوک کیا تھا اور ان کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا تھا۔ نیز ناظرین کرام، انہوں نے ایک اور یہ کام ان کے متعلق ہے کہ انہوں نے نئی نہریں جاری ہونے کے باوجود بھی مصر کے مالیات میں کچھ اضافہ نہ کر سکے تھے، یعنی کہ جو مصر کا وہاں سے جو مال غنیمت آتا تھا، وہاں سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، اس میں وہ اضافہ نہ کر سکے تھے، اور آخر کار عبداللہ ابی سارا کی وہاں پر تقرری کی گئی اور انہوں نے اس سے کہیں زیادہ اس چیز کا جو مالیات وہاں سے آتا تھا وہ اس میں اضافہ کیا۔ سامعین کرام، اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو ولی کوفہ نے بیت المال سے ایک بیش قرار رقم قرض لی اور پھر اس کو ادا کرنے میں تساہل کرتے رہے، یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو بیت المال کے محتمم تھے، انہوں نے بیت المال سے سخت کلامی کی نوبت ان تک آن پہنچی۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ ولی بصرہ رایا کو خوش نہ رکھتے تھے اور تمام اہل بصرہ ان کے مخالف ہو گئے تھے، چنانچہ ان کے وفد نے دارالخلافہ جا کر ان کی معزولی کا مطالبہ کیا تھا۔ کیا یہ تمام جو وجوہات ہیں اور ان حضرات کو معزول کر دینے کے لیے کافی نہ تھے؟ اس کے علاوہ سامعین کرام، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رشوت ستانی کا الزام قائم کیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ سراسر بہتان تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے معزول کر دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقرری کی وصیت کی تھی۔ اسی طرح سامعین کرام، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے معزول نہیں کیا تھا، بلکہ وہ عہدہ فاروقی میں ہی معزول ہو چکے تھے۔ البتہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی بے وجہ تھی، لیکن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف سے اس قدر بدگمان کر دیا تھا کہ ان کو معزول کر دینا ناگزیر ہو گیا۔ اور ناظرین کرام، اس کے بعد رہا بیت المال کے محتمم عبداللہ بن ارقم اور معقیب کی جو معزولی تھی، تو اس کے متعلق خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان موجود ہے، جو انہوں نے ان دونوں بزرگوں کی معزولی کے سلسلے میں ایک جلسہ عام میں دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ انا عبداللہ بن ارقم لم یزل علی حراتکم زمن ابی بکر و عمر علی اليوم وانا قبر وضعاف وقد ولینا علما زید بن ثابت۔ صاحبوں عبدال بن ارقم ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اس وقت تک آپ کی تقسیم وظائف کی خدمت انجام دیتے رہے، لیکن اب وہ بوڑھے اور ضعیف ہو گئے تھے، اس لیے ان کی خدمت کو زید بن ثابت کے سپرد کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ مال کی نگرانی کا کام جس قدر اہم اور مشکل ہے، اس لحاظ سے
اس لحاظ سے اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جو ضعیف اور پیری کے باعث اپنی خدمات کو باحسن وجود انجام نہیں دے سکتے تھے، اس لیے ان کو معزول کر دیا اور اس عہدے پر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پڑھنے لکھنے اور حساب کتاب میں خاص طور سے ممتاز تھے، ان کو مامور کیا۔ تو سامعین کرام، کون سی انہوں نے خطا کی؟ سامعین کرام، اس کے علاوہ امر دوم کے نسبت غور کرنا چاہیے کہ نااہل اور نا تجربہ کار افراد کی تقرری کا الزام کہاں تک درست ہے۔ سامعین کرام، اس میں شک نہیں کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عامر اگرچہ صحابہ کرام اور فروقی اعمال کی طرح زاہد و تقویٰ کے مالک نہ تھے، تاہم ان کے انتظامی کارنامے اور ان کی عظیم و شان فتوحات کسی طرح ان کو نااہل اور نا تجربہ کار نہیں ثابت کرتی۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو جو کہ ہماری بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، باقی انشاءاللہ معلومات آپ کے ساتھ کل کی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ ملیں گے اپنی کل کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ